جی یہ شوہر جو ہیں میرے یہ شک بہت کرتے ہیں، اور ہر بات پر فون چیک کرنا، بات کسی سے کر رہی ہوں تو مطلب اگر کوئی بات پرسنل بھی ہے تو سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تک کہ میرے والدہ سے تصدیق نہیں کریں گے تو جب تک پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، اور اکثر ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں، بچوں کے سامنے اللہ بھی ہاتھ اکبر۔ اٹھا لیتے ہیں، گھر خرچی بھی نہیں دے رہے ہوتے، اور اپنے حق کے لیے کچھ بولو تو کہتے ہیں کہ بدتمیزی کر رہی ہو، ماں کے گھر چھوڑ دوں گا، یہ ماں باپ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذرا سا مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے طریقہ ان کا؟ انتہائی افسوسناک سچویشن ہے جی جی مفتی صاحب۔ جی الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ دیکھیے جو شک اور وہم ہے نا، اس کا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کی ریشو کم کی جا سکتی ہے احتیاط میں۔ سب سے پہلے تو شک کرنے والے، بدگمانی کرنے والے کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت بالکل واضح حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی نہ کیا کرو، یہ گمان نہ کیا کرو، کچھ گمان وہ گناہ ہوتے ہیں جو بدگمانی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدگمانی کرنے سے بچا کرو۔ جی اس میں سب سے پہلے تو انہیں نصیحت کرنی چاہیے کہ بھئی اس طرح کا شک، بدگمانی یہ گناہ ہے، آیت بھی ہے حدیث بھی ہے۔ دوسری ہے کہ بندے کو نا بدگمانی کا یا شک کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے۔ اس میں ایک مثال میں بیان کرتا ہوں چھوٹی سی۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، جی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ جی آپ کی ایک زوجہ محترمہ صفیہ خیر خرید معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس معتکف میں مسجد نبی میں آئیں۔ تو شام کا ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو واپس جا رہی ہیں تو میں مسجد نبی کے باب جبریل تک میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میرے سامنے چلی جانا۔ تو آپ معتکف سے نکل کر جب مسجد نبی کے گیٹ کی طرف جانے لگے، گیٹ پر کھڑے ہی تھے کہ دو صحابی وہاں سے گزرے انصاری۔ آپ نے فرمایا اللہ رسول کو ٹھہرو۔ جی وہ ٹھہر گئے، وہ تیز ہو گئے نا آپ کو جی دیکھ کر۔ جی آپ نے فرمایا ٹھہرو، جی انہا زوجتی صفیہ، یہ میری جی بیوی صفیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول آپ کے متعلق تو ہم بدگمانی کر ہی نہیں سکتے، شک کون ہے؟ اور انہوں نے نہیں، شیطان ٹھیک یہ ہے۔ ابن آدم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یہ آپ صحیح کے ہے، دماغ میں یہ بات ڈال دیتا، میرے صحیح ہے۔ مسئلہ نہیں، آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے بھی ایک آیت، ایک ورس اور ایک حدیث کوٹ کی ہے، یا اور جو دوسری حدیث ہے خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اس طرح کی بدگمانیوں سے تو بالکل بچنا چاہیے، عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر جو میاں بیوی کا ریلیشن ہے یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین ریلیشن ہے، اور سب سے پہلا جو دنیا کے اندر ریلیشن ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ قرآن مجید آج کل میں جہاں بن نوریہ کے اندر تفسیر پڑھا رہا ہوں تو ہمارے دوسرا پارہ آج کل چل رہا ہے، اس کا جو آخری پاؤ ہے وہ تو 2-3 رکوع وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے لے کر پورا کا پورا یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، اور انسان جب اس کے آیتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کیا بار بار اللہ میاں تاکید کر رہے ہیں۔ ایسا کسی حکم کے بارے میں بھی اللہ نے تاکید نہیں کہ جتنا اس ریلیشن کو سٹرونگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ سلوک کرو، امساکم بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو رکھو، اور ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا ضرر مت جی پہنچاؤ۔ جی اور پتہ نہیں تقریباً 1 جی درجن بار اللہ نے فرمایا جی کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، یہ جی طلاق کے احکام، یہ نکاح جی کے احکام، یہ خلا کے احکام، یہ مہر کے احکام، جی حدود اللہ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں، ان کو کراس مت کرو۔ تو اتنے شدید احکام ہیں اس ریلیشن کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے۔ اللہ معاف